بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 28 اکتوبر سال 2019 ہے اور دن ہے آج منڈے کا، پیر، اور سیاسی صورتحال بدستور گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 2، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت انفارمیشن خبر ملتی رہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اس وقت بہت مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں، کالز بھی آ رہے ہیں اور واٹس ایپ میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ سب یہی پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو شریف فیملی، نواز شریف صاحب، مریم بی بی، یہ بغیر کچھ لیے دیے جا رہے ہیں یا کچھ دے کر جائیں گے، اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ جناب ایک بات تو ذہن میں رکھیں، بڑے میں وثوق سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جسے کہتے ہیں نا NRO، وہ تو کسی طرف سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج خود اناؤنس کر چکے ہیں۔ انہیں کیوں یہ اعلان کرنا پڑا یہ بھی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان کو کھل کے اظہار خیال کیوں کرنا پڑا، اور اس طرح کی واضح طور پہ بہت زیادہ سخت زبان میں انہوں نے آج کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، سب سن لیں، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک NRO نہیں مل سکتا۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ NRO بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں دوسری جانب کا بھی بتا دیتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ بھی کسی کو NRO نہیں دیں گے، اور خاص طور پہ معاشی دہشت گردوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ NRO دیں۔ یہ تو آپ صفائی پھاڑ دیں کہ NRO ملے گا، اور جتنے بھی یہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، جن کو عدالتیں سزائیں دے چکی ہیں، جن پہ ادروائز الزام ثابت ہو چکا ہے اور جن کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہیں، ان میں سے کوئی بھی معاشی دہشت گرد بغیر پیسے دیے اور ایک کلین چٹ لے کے گھر چلا جائے گا یا بیرون ملک چلا جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آ کے ہم پر مسلط ہو جائے گا، بالکل دودھ کی طرح دھویا ہوا صاف شفاف، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب یہ دونوں چیزیں کیوں آئیں سامنے؟ اس وقت بہت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی، ادروائز بھی، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سب بھی پریشان ہو یہ رہا ہے کہ یہ خود ہی ریومرز پھیلا رہے ہیں، اور بات وہی ہے جہاں 2 مہینے پہلے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، بات وہیں پہ آ کے دوبارہ وہیں پہ پہنچے گی، اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک ہی طریقہ ہے، پلی بارگین، پلی بارگین، پلی بارگین۔ اپنا جرم قبول کریں، پیمنٹس کریں اور جائیں۔ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوگی اور آپ کی سزا ختم ہو جائے گی جو جیل کی ہے، ادروائز ڈسکوالیفیکیشن یا جرم برقرار رہے گا، اور آپ نے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے تو وہی نیب آرڈیننس اور قوانین کے مطابق جب وہ اجازت دیں گے تب آپ دوبارہ الیکشن میں آ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی کلین چٹ نہیں دی جا رہی۔ شہباز شریف صاحب اپنے حلقوں میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب میں بس اگلا وزیر اعظم ہوں، اور اپنے بھائی کو بھی اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ میری بات ہو گئی ہے، میں اگلا وزیر اعظم ہوں، اور نیب میرے کیسز بھی بند کر رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس بات کی بھی ہم نے بھی چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی کیس بند ہو رہا ہے، نہ ان کو کوئی NRO مل رہا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی، نہ ہی ایسا کوئی پلان ہے کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ تو بلکہ پھیلا رہے ہیں کہ اسی بس یہ دھرنا اسلام آباد آئے اور ہمارے وارے نہیں آ رہے، یہ تو یہ پھیلا رہے ہیں۔
کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک پوائنٹ پہ اڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دیں، نئے انتخابات۔ مسلم لیگ نواز بھی تواتر سے یہ بات کر رہی ہے عمران خان استعفیٰ دیں، نئے انتخابات کروائے جائیں فوری طور پہ، اور پیپلز پارٹی بھی اب یہی اعلان کر رہی ہے کہ جناب عمران خان گھر جائیں اور نئے الیکشن کروائیں، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کو تبدیل ہونا چاہیے، ان کا یہ ہے مطمع نظر۔ تو ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پس پردہ جو چیزیں چل رہی تھیں وہ یہ چل رہی ہیں، اور یہ تاثر خود پھیلا رہے ہیں۔ اب ہونا یہ تھا، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے، اور ایک اور بات بتا دوں کہ معاملہ چل رہا ہے، اس بات پہ پھنسا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دیں، وہ تو صفحہ ختم ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم پہ سٹگما نہ لگے اور پیمنٹس بھی ہو جائیں، اور لیکن یہ پیمنٹس بھی باہر سے ہوں، اور باقی ہم پہ چھوڑیں، ہم کیسے نکلتے ہیں، ہمیں جانے دیں، پیسے لیں، اور باقی چیز کو ہم خود ہی سنبھال لیں گے، باقی لوگوں کو بھی اور اداروں کو بھی، یہ کہتے ہیں، لیکن سٹگما نہ لگے۔ اب یہ ڈیل اور پلی بارگین کے درمیان کچھ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں فیس سیونگ کے لیے یہ کریں کہ ٹھیک ہے جی، پیمنٹس تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یہ لے لیں، لیکن اس کو ریکارڈ پہ نہ لے کے آئیں اور ہمیں جانے دیں، اور بعد میں جب کوئی اچھا ماحول بنے گا ہم واپس آ جائیں گے۔ ان کا خیال ہے جوڈیشری کی لیڈرشپ چینج ہو جائے گی، چیف جسٹس کوئی اور آ جائیں گے 2 سال 4 سال 3 سال بعد، تو ان سے ہم یہ سارے معاملات طے کروا لیں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ حالانکہ ابھی تک ایسا کچھ کسی کا کوئی موڈ نہیں ہے، لہٰذا بات یہاں پہ اب رک گئی ہے۔ یہ 3-4 دنوں میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ کر لیں۔ 2 دن گزر گئے ہیں، 1 آدھ دن اور ہے، تو دیکھنا ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب یہ گارنٹی دے رہے ہیں، اور یہ شوشہ بھی کہ جناب اگلا وزیر اعظم میں ہوں، لہذا نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بس میری بات ہو گئی ہے، تو پاجی تسی باہر چلے جاؤ، آرام نال چپ کر کے میرے تے چھڈو سارے کام۔ مریم بی بی سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ یہاں سے نکلیں، اور کچھ باتیں ان کی مانتے ہیں، کچھ ہم اپنی منواتے ہیں، تو یہاں سے نکلیں، باقی چیزیں ہم سنبھال لیں گے، میری بات ہو گئی ہے۔ یہ بلف گیم چل رہی ہے اب، اور ٹوٹل بلف گیم، تو لہٰذا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ 2 قدم آگے بڑھے۔ اب یہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ یہ انتظار اس چیز کا کر رہے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو آنے دیں۔ ان کی سٹرینتھ جو اس وقت ہے وہ ایک ریزنیبل سٹرینتھ ہے، اور وہ لے کے آ رہے ہیں، اور ان کو آنے دیں، یہاں پہ پڑاؤ ڈالے۔ جب یہاں پہنچ جائیں گے وہ میدان سجے گا، ہم اپنی کمک بھی، افرادی قوت بھی دے دیں گے۔ مسلم لیگ نواز والے کہہ رہے ہیں راول پنڈی، اسلام آباد، اٹک سے جتنے بھی ہو سکتے ہیں 10,000 20,000 30,000 پہنچائیں گے، تو لہٰذا یہاں پہ ذرا ماحول بن جائے گا، تو اس پریشر میں انتظار کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ اب اس کشتی میں بھی سوار ہیں، اس کشتی میں بھی سوار ہیں۔ کبھی دل کرتا ہے کہ دھرنے کا انتظار نہ کیا جائے، فوری جو معاملات طے ہوئے ہیں کریں اور نکلیں۔ دوسرا کیا ہے کہ نہیں، ابھی ٹھہر جائیں، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں 4 دن اور ٹھہر جاتے ہیں، دھرنا بس آنے کو ہے۔ 1 نومبر یہ آ گئی، 4 دن بعد 1 نومبر ہے، لہٰذا اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ بلف گیم چل رہی ہے، لیکن یہ ہونی ہے پلی بارگین۔ ڈیل اور ڈھیل کے درمیان میں بھی کچھ نہیں ہونا، ڈیل اور پلی بارگین کے درمیان بھی کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے، اور جب اس چیز کا پتہ چلا ہماری عدلیہ کو کہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو عدلیہ کو جب یہ شبہ ہوا تو انہوں نے
براہ راست گورنمنٹ سے پوچھ لیا کہ آپ بتائیں کہ یہ تو اختیار آپ کے پاس بھی ہے سزا معطل کرنے کا ہیلتھ گراؤنڈز پہ یا ہارڈشپ کیس پہ، تو یہ آپ خود کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ ہے پاکستان کرمنل پروسیجر ایکٹ ہے، اس کا سیکشن 401 ہے، اس میں یہ اختیار ہے ایگزیکٹو کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس بھی ہے، وزیر اعظم کے پاس بھی ہے، کہ اگر کوئی سزا یافتہ شخص جس کی سزا ہوئی ہے، اگر وہ درخواست دے ہارڈشپ کی بنیاد پہ، ہیلتھ کی بنیاد پہ، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو یا پاکستان کا چیف ایگزیکٹو جو کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سزا سسپینڈ کر سکتے ہیں، وہ سزا ختم کر سکتے ہیں، وہ سزا کم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط طے ہوں گی اس سے پہلے ملزم کے درمیان، مجرم کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان، اور وہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی عدالت میں، اور عدالت اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اور اگین وہ اسی عدالت میں جائے گا جس عدالت نے سزا سنائی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اس لیے یہ چیزیں جو چل رہی ہیں، اور اس میں اب ریاست ڈٹ گئی ہے، دو اتھارٹیز کا بتا چکا ہوں، وزیر اعظم بھی اور آرمی چیف بھی، انہوں نے کہا یہ درمیانی باتیں نہیں چلیں گی، اگر آپ نے پیسہ دینا ہے پیسہ دیں اور جائیں۔ یہ اس وقت فرسٹ ہینڈ نالج جسے کہتے ہیں، یہ وہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں چلے گا۔ اب یہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اس وقت سروسز ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں سر جوڑ کے کہ جناب اب کیا کیا جائے، معاملہ پھر وہیں پہ پہنچ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا، تو ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اور اگر یہ کہ یقیناً ہے ڈرنے کا کوئی بہت بڑا منفی نقصان نہیں ہونا، اور اس میں نہیں، اور اگر اس کرائسس سے حکومت نکل گئی تو پھر ان کی بارگیننگ پوزیشن کہاں جائے گی؟ ان کو یہ بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ چلیں اب تو پھر کچھ نہ کچھ کوئی رعایت مل رہی ہے، لیکن پھر تو وہ یہ بھی نہیں ملے گی، لہٰذا یہ ایک چومکھی لڑائی ہے جو لڑی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم کا، آرمی چیف کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو این آر او دینے کا، اور وہ بالکل دونوں پر امید ہیں کہ صورتحال مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے اور رہے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کو لوٹا جائے، پھر اس کا سوال کا جواب پوچھا جائے وہ بھی نہ دیا جائے، گالیاں بھی دی جائیں، عدلیہ کو بھی گالیاں، فوج کو بھی گالیاں، پارلیمان کو بھی گالیاں، لہٰذا یہی خبر ہے جناب اب تک کی پکی اور ٹھکی خبر، کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں میسیجز کے ذریعے ادروائز، تو ان کے لیے بالکل پر امید رہیں، اور اسی لیے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان درمیان میں سے ہٹ جائیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ جب تک ہیں یہ دال گلنے والی نہیں ہے، اس لیے توپوں کے رخ بھی ان دونوں کی طرف ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔